السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ہوں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ناقابل برداشت، مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے، جنگ میں کبھی پہل نہیں کریں گے، ایٹمی جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گورنر ہاؤس لاہور میں سکھ کنونشن سے خطاب، کہا بی جے پی آر ایس ایس کے نظریے پر چل رہی ہے، بھارت میں آر ایس ایس سے مسلمانوں اور سکھوں سمیت کوئی اقلیت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ کرتارپور آنے والے سکھوں کے لیے ہر طرح کی مراعات کا اعلان کیا۔ آخری گولی آخری سپاہی، پاک فوج کے ترجمان جنرل آصف غفور اس ٹویٹ نے کشمیریوں کے دل جیت لیے۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی تصاویر کے پوسٹر لگ گئے، بھارتی میڈیا نے آئی ایس پی آر کے ہاتھوں ایک اور شکست تسلیم کر لی۔ پوسٹر دکھاتے ہوئے کہا انٹیلیجنس میں بھی پاکستان کو بھارتی فوج پر برتری حاصل ہے۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں گھس کر دھول چٹانے والے شاہینوں کو وزیر اعظم عمران خان کی شاباش۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، فروری میں ملک کی فضائی حدود کے کامیاب دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر وزیر اعظم کو چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ بھارت سی پیک اور گوادر پورٹ کے منصوبوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کراچی میں پاک بحریہ کی تقریب سے خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے اثرات جنوبی ایشیا کی مجموعی سیکیورٹی پر مرتب ہوں گے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارتی مظالم کو ہر سطح پر اجاگر کرے گا۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، یورپی پارلیمنٹ کے آج ہونے والے اجلاس میں مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی گونج۔ یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کی جانب سے مقبوضہ وادی میں 5 اگست سے جاری انسانی حقوق کی پامالیوں پر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یورپی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آنا کامیاب سفارتکاری کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان کا رد عمل، کہا وزیر اعظم عمران خان کی سفارتکاری دنیا میں اپنا رنگ دکھا رہی ہے، دنیا مظلوم کشمیریوں کے حق میں پاکستان کے ساتھ آواز بلند کر رہی ہے۔ بھارت کوششوں کے باوجود OIC اور سلامتی کونسل کو خاموش نہ کرا سکا۔ معصوم پاکستانیوں کے قاتل بھارتی دہشت گرد کلبھوشن یادو کو کونسلر رسائی مل گئی۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی سب جیل میں کلبھوشن سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کے موقع پر حکومت پاکستان کے حکام بھی موجود۔ دفتر خارجہ کے مطابق کونسلر رسائی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تناظر میں ملی۔ کلبھوشن بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوس اور بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر ہے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے، ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار درانی کی کانفرنس سے خطاب، کہا بھارت میں RSS مسلمانوں کے خلاف لڑتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نظریہ ریاست مدینہ کا ہے، جس میں سب کی مدد کی جاتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی جاری، سخت ترین کرفیو کا 29واں روز، خوراک ادویات ناپید، مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی جاری۔ نافذ مودی کو ظلم و جبر کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کا احتجاج جاری، مظاہرین کی مانیٹرنگ کے لیے نائٹ ویژن ڈرون کیمروں کا بھی استعمال۔
قابض انتظامیہ کا 5 اگست کے بعد مقبوضہ وادی میں 500 مظاہروں کا اعتراف۔ It's a complete blackout. There are no broadband services. You're obviously not going to report on protests. You're going to say that everything is normal. الجزیرہ نے مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر بھارتی پابندیوں کو بے نقاب کر دیا۔ کشمیری صحافیوں کا کہنا ہے بھارتی اہلکار ان کی فوٹیجز ضائع کر دیتے ہیں، مقامی باشندوں سے باتیں کرتے ہوئے سائے کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ ایسی مخدوش اور خراب صورتحال وادی کے بدترین دور میں بھی نہیں دیکھی۔ برطانوی نشریاتی ادارہ مقبوضہ کشمیر سے ایک اور دل چیرتی داستان سامنے لے آیا۔ 5 برس کی منفیہ نظیر عید الاضحیٰ پر قابض بھارتی فوج کے ظلم کا نشانہ بنی۔ قابض فوج کے درندہ صفت اہلکار نے غلیل سے نشانہ باندھ کر قربانی کا گوشت بانٹنے والی بچی کی آنکھ پھوڑ دی۔ بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا معاملہ، وزیر اعظم عمران خان نے تجویز پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں بھارت سے تجارت اور فضائی حدود کی بندش کا فیصلہ ہو چکا، عمل درآمد تک تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوگا۔ کشمیر کی آزادی کی جنگ آخری مرحلے میں ہے، مودی بھارت میں بھی اکیلا ہو چکا، اس کا ہٹلر جیسا انجام ہوگا۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن میں کشمیر آر منایا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا بھرپور احتجاج۔ مقبوضہ وادی سے کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے باہر بھارت کے خلاف کل بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ مظاہرین بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت سینئر کشمیری قیادت بھی شرکت کرے گی۔ ملک بھر میں مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ میرپور آزاد کشمیر میں اسکول کی طالبات اور اساتذہ کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ مظفر آباد میں بھارتی مظالم کے خلاف اپر چھتر روڈ پر مارچ، مظاہرین کی بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی۔ بھارت نے کرتارپور راہداری پر مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ بھارت اعلیٰ سطح کے مذاکرات بدھ کو بھارت کی جانب اٹاری بارڈر پر ہوں گے۔ پاکستانی وفد کی قیادت ڈی جی ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر فیصل کریں گے۔ کرتارپور راہداری کا حتمی مسودہ طے کیا جائے گا۔ پاک افغان سرحد سے افغان جاسوس گرفتار، داؤد خٹک 5 بار بھارت بھی جا چکا، افغان پاسپورٹ بھی برآمد۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انسداد انسانی اسمگلنگ کے مطابق افغان ایجنٹ نے پختون لبریشن آرمی کے نام سے گروپ بنا رکھا تھا، ملزم لوگوں کو پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ مسئلہ کشمیر پر حکومتی پالیسی غیر واضح ہے، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سرگرم نظر نہیں آ رہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا پاکستانی معیشت 1 سال میں ریڈ زون میں چلی گئی، بجٹ خسارہ تاریخ کا بلند ترین سطح پر ہے۔ 1 سال میں حکومت نے 10,000 ارب قرضے لیے، اتنے قرضے ہم نے 5 سال میں لیے۔ حکومت کوئی ریسکیو پلان بنا سکتی ہے تو بتائے، ورنہ گھر چلے جائیں۔ کشمیر پر دنیا کی خاموشی افسوسناک ہے، عالمی برادری کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنا ہوگا۔ آصفہ بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو انٹرویو، کہا عمران خان اور مشرف کی کابینہ میں کوئی فرق نہیں، عوام کے لیے جینا تو جینا، مرنا بھی مشکل ہو گیا، والد کے علاج سے مطمئن نہیں، حکمران ہر ناکامی پر کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے، یہ بھی بتا دیں کہ آخر این آر او مانگا کس نے ہے۔ کراچی شدید حبس کی لپیٹ، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، حبس اور بارش کا سلسلہ کل دوپہر تک جاری رہنے کا امکان۔
ہوا میں نمی کا تناسب 90% تک جا پہنچا. شہر میں 3 سے 4 روز بعد ایک اور بارش برسانے والا سسٹم بھی انٹری کے لیے تیار. ملیر ندی میں پانی کی سطح پھر بلند. کورنگی کاز وے ٹریفک کے لیے بند. جام صادق اور کورنگی روڈ پر بدترین ٹریفک جام. وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے کراچی کی ابتر حالت کی باعث شہر میں ایمرجنسی کا نفاذ ناگزیر قرار دے دیا. علی زیدی کا کہنا ہے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنا پڑے گی. کراچی کو ٹھیک کیے بغیر ملک کی معیشت کی بہتری کا سوچنا خواب ہے. وفاقی وزیر نے کماڑی بوٹ بیسڈ جیٹی پر پانی میں پھیلے کچرے کی تصاویر بھی شیئر کر دی. کراچی میں کرنٹ سے اموات پر کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات جاری. نیپرا نے کے الیکٹرک کو بجلی تقسیم کرنے کا لائسنس دیا، مارنے کا نہیں. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کہ الیکٹرک کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائی جائے گی. کراچی میں کچرے، گندگی، مکھیوں کی بھرمار کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر. شہری نے موقف اپنایا کہ سندھ حکومت، میئر کراچی اور دیگر ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. شہر میں اب بھی مختلف مقامات پر قربانی کی علائشیں پڑی ہیں. گندگی کی وجہ سے شدید تعفن اور پیچیدہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. متعلقہ اداروں کو فوری انتظامات کی ہدایت دینے کی استدعا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی خسرو بختیار کے ہمراہ کینجر جھیل پر K4 منصوبے کا دورہ. DGFWO کی منصوبے پر تفصیلی بریفنگ. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا منصوبے کے لیے 30 میگا واٹ کا پاور پلانٹ درکار ہے. پاور پلانٹ کی سمری اکتوبر میں جمع ہو جائے گی. ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس کی سماعت. اسلام آباد کی انسداد سائبر کرائم عدالت نے مرکزی ملزم ناصر جنجوعہ، ناصر بٹ اور خرم یوسف کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی. FIA نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا. سیشن کورٹ اسلام آباد نے ملزم میاں طارق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی. سینٹ میں آصف زرداری کی جیل منتقلی سے متعلق تحریک التوا پیش کرنے کی کوشش. چیئرمین سینٹ نے شہری رحمان کو تحریک التوا سے روک دیا. کہا آپ اس معاملے پر توجہ دلاؤ نوٹس نہیں لا سکتے. سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے کہا پاکستان میں سابق صدور اور وزرائے اعظم کو رسوا کیا جا رہا ہے. سیاسی مخالفین کا مذاق نہ اڑایا جائے. زرداری کو جیل سے واپس ہسپتال منتقل کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات. پنجاب کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ. پنجاب میں نئے اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی منظوری. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی کا رجحان. 385 پوائنٹس اضافے سے مارکیٹ 30,000 کی حد عبور کر گئی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 60 پیسے کی کمی سے 156 روپے 60 پیسے کا ہو گیا. انٹر بینک میں 23 پیسے کمی سے ڈالر 156 روپے 62 پیسے پر بند ہوا. سونے کی قیمت بھی 200 روپے کمی. فی تولہ سونا 88,600 روپے مہنگا ہوا. پاک افغان تورخم سرحد پر 24/7 منصوبے کا آزمائشی بنیادوں پر آغاز. تورخم سرحد کو 24 گھنٹوں کے لیے کھول دیا گیا. کسٹم سمیت دیگر سرکاری عملے نے 2 شفٹس میں کام کا آغاز کر دیا. منصوبے کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم عمران خان کریں گے. انسداد دہشت گردی عدالت میں اینکر مرید عباس اور خضر حیات قتل کیس کی سماعت. قاتل عاطف زمان کے وکیل نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کو چیلنج کیا. عدالت نے پروسیکیوٹر اور مدعی کے وکیل سے 16 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے.
पुलिस ताहाल कातिल आतिफ के भाई आदिल जमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। रहीम यार खान में एटीएम से कार्ड निकालने वाले मुलजिम के दौरान हिरासत मौत का मामला। एसएचओ समेत दीगर पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतवफ़ी के वर्सा मैयत लेकर गुजरावाला रवाना हो गए। मुतवफ़ी के वालिद अफजाल के मुताबिक सलाहुद्दीन पैदाइशी तौर पर जहनी माजूर था। समुद्री तूफान डोरियान ने बहामास में तबाही मचा दी। हादसात में एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक। तेज हवाओं से छतें उड़ गईं, दरख्त और खंबे उखड़ गए, गाड़ियां उलट गईं। कैटेगरी 5 के तूफान की अमरीका की जानिब पेशकदमी। मुतादिद अमरीकी रियासतों में अलर्ट जारी। और अदाकारा सूफिया मिर्जा का अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम पर एक्शन। साबिक शौहर और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA साइबर क्राइम विंग से रुजू कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोपेगेंडा, इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार। कहा नैब या किसी मुताल्लिका अथॉरिटी का नोटिस नहीं मिला। साबिक शौहर दुबई में बैठकर मुजरिमाना नेटवर्क चला रहा है।